ہم بات کر رہے تھے ٹیمپرامنٹس میں کہ اب پیرنٹس کو ٹیمپرامنٹس کو مینیج کرنا سیکھنا ہے اور اس کے جو ٹریٹس ہیں ڈفرینٹ اس کے مطابق. تو کچھ اور جو ٹیمپرامنٹ ٹریٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, جیسے اڈیپٹیبلٹی ہے. اب اس میں بھی جو بچہ زیادہ اڈیپٹیبل ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت آسانی سے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اب یہاں پہ پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ جب بچہ کسی بات کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور فوراً کر لیتا ہے تو اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی کو کرش کر دے نا. کئی دفعہ کیونکہ بچہ ہر بات کو, چاہے اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ کر رہا ہے کیونکہ پیرنٹس اس کو کہہ رہے ہیں یا اڈیپٹیبل ہے, تو کئی دفعہ اس کی اپنی خواہشات پیچھے رہ جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ پیرنٹس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے ایسے بچوں کو کہ کہیں وہ نیگیٹو انفلوئنسز سوسائٹی سے نہ لے رہے ہو, کیونکہ وہ بہت جلدی اثر لے رہے ہوتے ہیں. اگر اڈیپٹیبلٹی لو ہوگی تو پھر ایسے بچے کو ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہوں گی, اسکول میں بھی ہوں گی, گھر میں بھی ہوں گی, بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں گی. اور ایسے بچوں کے لیے پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ان ایڈوانس پریپیئر کرنا ہوتا ہے, ان کو ایکسٹرا ٹائم دینا ہوتا ہے, ان کو اس طرح سے سپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو ان کی روٹینز ہوتی ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں آپ کو کوئی ٹارگٹ ان کو دینا ہوتا ہے. پھر آپ رول پلیز ان کے ساتھ کرتے ہیں, ان کی لمٹس جو ان کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں وہ ان کو آہستہ آہستہ اسٹیبلش کرتے ہیں. بہت یعنی کہ زور سے پاورفل طریقے سے ان کی طرف نہیں جاتے. پھر یہ کہ ایسے بچوں کو آپ ری ایشور بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ایریا یا آپ کو اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے, لیکن یہاں پہ میں آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں. کلیئر میسج دینا چاہیے ایسے بچوں کو جن کو اڈیپٹیبلٹی کا چیلنج آ رہا ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا ہوتا ہے ہمیں جب بھی ہم ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں, جب وہ لیس اڈیپٹیبل ہوتے ہیں تو وہ پھر بہت سی اپرچونیٹیز کو مس کر سکتے ہیں, بہت سی اچیومنٹس کو وہ انڈرمائن ہو سکتی ہیں ان کی. تو ایسے موقع پہ ہم نے ہائی الرٹ پہ رہنا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ آہستہ آہستہ ٹارگٹ رکھیں کہ اس بچے کو کن کن ایریاز میں تھوڑی اڈیپٹیبلٹی سکھانی ہے. پھر یہ کہ جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ان کو کوئی ٹاسک دے رہے ہیں وہ بہت بڑا ٹاسک ہے, اس کو چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. جہاں پر ہمیں لگے کہ اگر وہ یہاں پہ اڈیپٹیبل نہیں ہوگا تو اس کے لیے مسئلے مسائل آئیں گے, تو اس کو ایک اپروپریٹ طریقے سے کوئی وارننگ بھی دے دینی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرنے سے یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے مجھے ایک ٹاسک سے جیسے نا دوسرے ٹاسک پہ یا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ پہ یا کچھ مجھے ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ چیز ایکسپیکٹ کرا جائے تو میں ایک دم شاک میں چلی جاتی ہوں, آئی ڈینائی اٹ ٹوٹلی. یہ وہ جو ہم نے بات کی تھی نا ٹاسک انیشیشن, یا یہ جو انیشیل وہ آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے فوراً, اس میں ہے. اچھا, اس میں یہ کہ ان بچوں کو سوشل سکل سکھانے چاہیے. جن بچوں کی اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے ان کو وہ ٹولز دینے چاہیے. اور جب ہمیں لگے کہ کوئی بچہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا اور اس نے اڈیپٹ کر لیا اور اس کو کرنا شروع کر دیا, تو پھر اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اس پہ, تاکہ یہ کہ اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہو. اکثر لوگ ایسے بچوں کو بس یہی کہتے رہتے ہیں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, یہ تنگ کرتا ہے, یہ تو کسی کی بات نہیں سنتا. اس طرح کی باتیں جب ہم بار بار کہتے ہیں تو پھر وہ بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کا وہی بیہیویئر ری انفورس ہوتا ہے اور ان کو کوئی ایکچولی سولوشن بیسڈ سلسلہ نہیں مل رہا ہوتا. اگر جو بچوں کو اڈیپٹیبلٹی میں ایشو ہوتا ہے تو کیا ان کو اگر ان کی پیس پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ نہیں کریں گے؟ ہاں, یہ ٹارگٹ تم نے اچیو کرنا ہے, وہ کیسے کرتے ہو تم کرو. یہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بچے کو دیا ہے جس کی اڈیپٹیبلٹی کا چیلنج ہے, اور اگر آپ نے اس بچے کو کہا کہ جی یہ اب آپ کے اوپر ہے, یہ ٹاسک ہے, یہ گولز ہیں, اب آپ خود اپنے لیے ڈٹرمن کرو پاتھ جو ہے, اگر تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور آپ اس کو تھوڑا سا مانیٹر کرتے ہیں وہ کر لیتا ہے تو گڈ انف. لیکن اس کا چیلنج ہی یہ ہے کہ جیسے اسمالر اسٹیپس نہیں بنانے آ رہے نا, یا تو آپ اس کو کوئی پاتھ دے دیں یا آپ اس کو یہ کہ کوئی ٹولز دے دیں, اور پھر یہ کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بیکنگ پہ رہیں کہ وہ کیسے کر رہا ہے. کچھ دفعہ بچوں کو پریکٹس کروانی پڑتی ہے جب ان کا کوئی ٹریٹ ویک ہو یا جہاں پہ وہ ان کو مینج نہ کرنا آ رہا ہو. جیسے دیکھیں نا جو ہائیلی اڈیپٹیبل ہے اس کو آپ کو پیئر پریشر سے کوپ کرنا سکھانا ہوگا, وہ خود سے نہیں کر سکے گا. پیرنٹس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ پاتھ اپنے حساب سے ڈیفائن کرتے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے یہ کہ اس بچے کی پرسنالٹی کے اور ٹیمپرامنٹ کے مطابق اس کو ڈیفائن کر کے دیں. وہی بات ہے, لاہور جانا ہے تو چاہے جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں یا آپ موٹر وے سے جا رہے ہیں یا یہ کہ راستے میں رکتے رکتے جا رہے ہیں, ہر بندہ اپنے لیے ڈفرینٹ ڈیزائن کر لیتا ہے یا ڈیفائن کر لیتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ پہنچ وہیں جاتے ہیں. کوئی جلدی پہنچے گا, کوئی بعد میں پہنچ جائے گا. اس میں یہ ایگزامپل آ سکتی ہے جیسے میرے 2 بچے ہیں, ایک باہر کا کام بہت اچھی طرح کرتا ہے, ایک گھر کا. تو جو مجھے گھر والا جو لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہائیلی اڈیپٹیبل ہے. جیسے میں سے کوئی بھی کام کروں کہتی ہوں وہ کر لیتا ہے, لیکن بڑا والا نہیں کرتا.
बाहर का कोई भी जैसे मार्केट से कुछ ले आओ, सौदा ले आओ या मेरे साथ ग्रोसरी करो, छोटा वाला फिर घर में बैठा रहता है, दूसरा जो है 14 ईयर्स वाला। कि एक तो ओवरऑल आप पर्सनालिटीज देखते हैं बच्चों की कि एक बच्चा ओवरऑल कितना अडेप्टेबल नजर आता है और एक कम नजर आता है। दूसरा आप ये देखते हैं कि किन एरियाज में अडेप्टेबल है, और अगर जिन एरियाज में वो अडेप्टेबल नहीं है क्या उसके बगैर गुजारा हो सकता है। अगर गुजारा हो सकता है तो कोई बात नहीं, फिर आप जिसकी स्ट्रेंथ है उसको उसमें बढ़ने दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आगे जाकर इसको भी जरूरत पड़ेगी ये काम करने की, एक को घर में भी काम करना पड़ेगा, दूसरे को बाहर भी करना पड़ेगा, फिर आप उनको तरीके से सिखाते हैं विदाउट मेकिंग कंपैरिजन। कंपेयर नहीं करना कि ये कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। हम लोग तो कंपेयर करते हैं। प्लस ये भी नहीं इसको बहुत पॉइंट आउट करना कि तुम ये करते ही नहीं हो। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो ट्रेट था इंटेंसिटी का, जो बच्चे हाई इंटेंसिटी के होते हैं वो क्योंकि बहुत एनर्जी के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। जैसे आपने उनको कोई भी काम दिया, मसलन आपने उनको खाना खिलाने लगे हैं तो वो हर दफा बहुत एक्साइटेड आएंगे खाने के लिए, तो हम कहेंगे इस बच्चे में कितनी शुक्रगुजारी है। या ये कि जब हम उनको कहेंगे कि कोई कजन्स आए हैं, फ्रेंड्स आए, खेलो, तो वो बच्चा बड़ा रिसेप्टिव सा होगा, तो फौरन हाई इंटेंसिटी बच्चा है ना, फौरन जाएगा खेलने के लिए, फौरन किसी को वेलकम करेगा, फौरन किसी को जाकर सलाम करना शुरू कर देगा। जब भी आप उसे कोई कहते हैं मसलन जूते पहन लो, वो फौरन जूते पहन लेता है। कहते हैं ये बच्चा मेरा जो है वो भाग भाग कर सारे काम करता है। उनको अच्छा लगता है कि हमने काम करना है, और उनको फीडबैक भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो मिल रहा होता है ना। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी क्या होता है कि वो ये देख लिया करें कि जब ये बच्चे कुछ काम बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं तो जहाँ पर उनकी मर्जी का काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उनके रिएक्शन बच्चों के कैसे आएंगे, हाई इंटेंसिटी वाले आएंगे। वहाँ पर भी वो थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे, रिएक्टिव हो सकते हैं। कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स की तरफ से होती है वो क्या करते हैं कि वो उनको उसी इंटेंसिटी से या उसी फोर्स से जवाब देते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसकी वजह से बच्चा जो होता है उसके साथ उनका पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहता। तो हाई इंटेंसिटी बच्चों के लिए आपको क्या करना होता है कि अपने आप को बहुत कंपोज रखना होता है। अगर आपने उनको किसी चीज़ से रोकना है तो फिर तरीके से रोकना होता है। मसलन देखें ना, कई दफ़ा हाई इंटेंसिटी बच्चा ये भी करता है कि अब खाने की टेबल पे आपने खाना रखा, बाकी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि कोई बुजुर्ग डाल ले, लेकिन ये बच्चा फौरन हाथ मार के ले लेगा जो चीज़ उसको चाहिए, ये परवाह नहीं करेगा। तो हम उसको कहेंगे तुम बेसब्रे हो। कई दफ़ा ऐसे भी पेरेंट्स बात कह सकते हैं। तो ऐसे मौके पे हम बच्चों को फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में सिखाते हैं कि अच्छा इस वक्त यानी पे यहाँ पर आपकी हाई इंटेंसिटी आपको फ़ायदा देगी, या ये कि इस हाई इंटेंसिटी में अभी आपको थोड़ा सा अपने आप को कंपोजर की तरफ लेकर जाना है। अच्छा, इसी तरह क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी बच्चे होते हैं तो जब इनकी बहन भाई से या कज़न से या इवन स्कूल में भी कोई मामला होता है और या के जब पेरेंट को बताते हैं तो कैसे बताते हैं, जोर से बताते हैं। अगर पेरेंट को वैसे ही पता है कि ये मेरा बच्चा हाई इंटेंसिटी है तो पेरेंट्स कई दफ़ा रियल चैलेंजेस को मिस कर सकते हैं कि वाकई बच्चे को कोई चैलेंज हो रहा है और वो कह रहे हैं इसकी तो आदत है, तो रोज आके इसने मुझे कोई ना कोई बात सुनानी होती है, इसकी आदत है, इसने ऐसी शिकायतें करते रहना होता है, तो मैं तो नहीं इसकी बात सुनती। तो पेरेंट्स कई दफ़ा रियल चैलेंजेस को इग्नोर भी कर देते हैं। इनके लिए जितनी रूटीन्स अच्छी रखते हैं ये उतना अच्छा सेटल्ड होते हैं। कई दफ़ा ये एक्सप्लोड तब करते हैं जब क्योंकि ऑलरेडी हाई एनर्जी वाले बच्चे हैं और अगर आपने एकदम से इनकी रूटीन बदल दी, एकदम से इनके लिए कोई नया काम कर दिया तो ये वो मैनेज नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से इनको पिक करना होता है, इनको देखना होता है, इनको मैनेज करना होता है। जो लो इंटेंसिटी वाले बच्चे होते हैं इनका आपको इंथुजियाज्म बहुत कम नजर आएगा, यानी ये बस चुप करके बैठे रहेंगे, ये ज्यादा कहेंगे नहीं, ये अपनी डिमांड्स भी नहीं देंगे। इसके लिए भी पेरेंट्स को जरा उनके लिए अलर्ट रहना होता है कि जी अगर कोई उनकी जरूरी नीड है तो वो कैसे पूरी होगी। या ये है कि उनके किसी भी बिहेवियर को देख के ये नहीं सोच लेना कि ये शुक्रगुजार भी नहीं है इनमें, या ये कि ये तो आगे बढ़ के किसी को सलाम नहीं करते, या ये दीन के मुताबिक कोई बहुत एनर्जी लेवल नहीं दिखाते। उन जगहों पे देखना होता है कि ये अपनी लो इंटेंसिटी की वजह से किस किस तरह से अपने आप को कंपोज रख लेते हैं। जैसे बहुत सी एंगर सिचुएशन में ये कंपोज होंगे ज़्यादा, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में ये बहुत अपसेट नहीं नजर आएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि ये ना हो कि इनके अंदर कोई बात रह जाए तो इनसे भी बातचीत करने की जरूरत होती है। इनके फिर चैलेंजेस भी नहीं समझ आते क्या है। इसकी वजह से फिर पेरेंट्स को भी इनके ऊपर खास नजर रखनी पड़ती है कि हम ये ना हो कि जो कोई बच्चा हमारा हाई इंटेंसिटी वाला है उसको तो हम बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा खामोश तबाह है और हम कहते हैं कि नहीं इसका नहीं मेरा हाल कोई मसला, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को अपने अंदर जो है वो ग्रो कर रहा हो। अच्छा, मूड, पॉजिटिव मूड वाला बच्चा और फिर नेगेटिव मूड वाला बच्चा। पॉजिटिव मूड वाला बच्चा जो होगा वो जिसको हम कहते हैं सनी चाइल्ड, उसको हर शख्स पसंद करता है,
ایسے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کی جو ایک کامن غلطی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو کئی دفعہ بہت زیادہ نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو رسپانسز کو بھی کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں یا کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہر وقت خوش رہنا ہے, ایگزام ہے, ایگزام کے لیے پریشان ہونا ضروری ہے. ہوتا ہے نا کہ اس کو ریئلسٹک کرے اور اس کی نیگیٹیوٹی لا دیں کہ وہ پازیٹیو نیگیٹیوٹی کے ذریعے ریئلسٹک ہو جائے. ریئلسٹک قسم کا اس کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ بچے جو ہوتے ہیں کیونکہ پازیٹیو ہوتے ہیں, ان کی پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے تو یہ فرینڈلی بھی بہت ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آؤٹ گوئنگ بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان پہ واچ رکھنی ہوتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایک پازیٹیوٹی جو ہے, یعنی پازیٹیوٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ریئلسٹک نہ ہو. پھر وہیں پہ آ گیا کہ ریئلسٹک بھی ہونا اور پازیٹیو بھی ہونا اور اس کا بیلنس لے کے چلنا چاہیے نا. اونچے خواب دیکھیں گے اور پھر ماں باپ کئی دفعہ ان کو ایک اپروپریٹ ریئلسٹک اپروچ نہیں دے رہے ہوتے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جب آؤ گے نا کام کرنا شروع کرو گے نا بچوں پھر سمجھ آئے گی. نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ہائر ایکسپیکٹیشن بہت بنا دیتے ہیں کہ تم تو کر سکتے ہو. یہ وہ اپنے بچوں کو ایسی بات کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ تو دیکھیں کیا کچھ کرے گا, اور جب بچہ نہیں کر پاتا تو وہ پھر بچہ بھی نہیں ہینڈل کر سکتا اور پیرنٹ بھی نہیں ہینڈل کر سکتے. جیسے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ یہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں کسی بات پہ کہہ دیتے ہیں نا, موڈز پہ ہوتے ہیں, چاہے وہ ہائی موڈ ہے یا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, تو وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ میں جب بڑا ہوں گا تو آپ ہمیں جس طرح پالتے ہیں یا کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے. تو اکثر پیرنٹس اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمہارے بچے ہوں گے لگ پتا جائے گا. ہم ایک قسم کی ان کو مجھے تو لگتا ہے بددعا دے رہے ہوتے ہیں اس وقت. مجھے بھی دماغ میں یہی آتا ہے کہ بیٹا جی جب آپ کے بچے ہوں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے بڑے چیلنج ہیں, اور آپ کو تب احساس ہوگا جس طرح ہمیں بھی احساس اپنے پیرنٹس کی کئی باتوں کا اب ہوتا ہے کہ جی اگر وہ ڈیسپریٹ تھے تو اس میں کیا کیا ہمارے لیے بینیفٹ تھے. میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھے فیصلے کریں. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح فیصلہ ہے, کہ ٹھیک ہے جی ان کو ایک اچھی تھاٹ آپ دے دیں, لیکن نہ ٹونٹ کریں نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر رکھیں. زیادہ مسئلہ موڈ کا جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو جو بچے ہوتے ہیں جو فرینڈلی نہیں ہوتے, ان پلیزنٹ ہوتے ہیں, ہمیشہ ایک غلط پکچر کو دیکھتے ہیں اور غلط طریقے سے سچویشنز کو لے کے چلتے ہیں, ڈسٹرب رہتے ہیں, ان کے اندر ایگریشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو ایڈجسٹمنٹ پرابلم بھی ہوتی ہے, ان کے اندر اینگر بھی کئی دفعہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پیرنٹس اکثر ان بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. اور اس میں یہ کرنا چاہیے کہ عام سچویشن میں جب بچے کوئی نیگیٹو ریمارک دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بچہ ذرا نیگیٹو موڈ والا ہے تو ان باتوں کو اگنور کرنا چاہیے, ہر بات کو انٹرٹین نہیں کرنی چاہیے, اس کو ایک قسم کا آؤٹ لیٹ دے دینا چاہیے. مثلاً بچہ کہتا ہے اسکول بیکار ہے اور فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ سبجیکٹ بھی اچھا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آپ نے سن لیا. ہم وہاں پہ نا بتانا شروع کر دیتے ہیں, بیٹا شکر کرو تم اسکول میں پڑھتے ہو, اور بچے تو جو ہیں وہ جھگیوں میں ہیں اور ان کو تو پڑھنا بھی نہیں ملتا. جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچہ اپنے اس ٹیمپرمنٹ کی وجہ سے یا اپنی کسی فرسٹریشن کی وجہ سے ایسی بات کر رہا ہے. لیکن لانگ رن میں پھر ایسے بچے کا کیا ہے؟ بچوں کی ہم نے نیگیٹیوٹی کو اس طرح سے ریڈیوس کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایک تو ان کے ساتھ اپنے پرسنل ریلیشن شپس کو بہت اچھا کرنا شروع کرتے ہیں, پھر ہم ان کو گڈ مینر سکھاتے ہیں اور ہم ان کو کچھ رسپانسز ماڈل کر کے دکھاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ہم اکثر خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے نیگیٹو رسپانسز دے رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ, ہمارے بچے ان کو انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں, جس کا اگر ٹریٹ نیگیٹو ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میں چلا جائے گا نا. پھر دوسرا یہ کہ جہاں جہاں پر اس کو کوئی پازیٹیو ریزلٹ ملتا ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ہم کمپیریزن میں نہ کریں کہ دیکھو بیٹا تم تو اتنا نیگیٹو سوچ رہے تھے, دیکھو کتنا اچھا ریزلٹ آ گیا. ہم یہ کہے بغیر اس کو کہیں کہ تمہاری کتنی اچھی اچیومنٹ ہے اور آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. اگر آپ نے کوئی ان کو سجیشن دینی ہے تو کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے, وہ نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے, وہ کرٹیسزم والی بات نہیں ہونی چاہیے. جو سیمپل ہے پیرنٹس کا ہمارے معاشرے میں 0.1% ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ پیرنٹس جتنی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیونکہ اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں. خالی سوچنے کی بات نہیں, آخر پیرنٹس کے اپنے ٹیمپرمنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی اسٹرگلز میں بھی تو ہوتے ہیں. یہ نا کہ اگر آپ اپنے آپ ایجوکیٹ کریں گے نا, پیرنٹنگ میں اپنے آپ ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, کیونکہ پیرنٹس کا زیادہ فوکس جو ہے نا وہ فائنینشیل نیڈس کے اوپر ہوتا ہے نا, تو وہ ہی نہیں ختم ہوتی جب تک بچے کا دماغ سیٹ ہو چکا ہو. اچھا جی, اگلا ہے پرسسٹنس اینڈ اٹینشن اسپین. یہ بھی ٹریٹ ہے ہمارا. اگر زیادہ ہوگی یعنی کہ بچہ اڑ جاتا ہے ایک بات پہ, جب وہ چھوٹا ہوگا تو آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی, تو آپ کو ہر وقت اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بچہ آپ کو بڑا سٹربن نظر آتا ہے, وہ اپنی بات سے ہلتا نہیں, اس کو وہی ٹوائے چاہیے, اس نے یہی کام کرنا ہے, اس نے یہی بیٹھنا ہے, اس نے یہی کھانا ہے. کھانوں میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کیسے وہ پیٹرن جو ہیں ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو تھوڑی سی وارننگ دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی وہ ایسے بیہیویئر کی طرف جا رہا ہے جو نقصان دہ ہے، لیکن وہ جو وارننگ ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے کہ میں آپ سے مطلب اگر آپ ٹوائے نہیں دے رہا تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ 10 منٹس کھیل لیں، 10 منٹس کے بعد میں آپ سے لے لوں گی، پھر 2 منٹ پہلے پھر بتا دیتے ہیں 2 منٹس رہ گئے، اور پھر آپ اس کو جا کہتے ہیں بس آپ بیٹا یہ ٹوائے دے دیں، لیکن ہم اسے باتیں نہیں سناتے، ہم اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ہم اس کی انسلٹ نہیں کرتے، پھر بھی وہ پرسسٹنٹ ہے تو پھر آپ اس کو پھر کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو کل مل جائے گا پھر دوبارہ یہ ٹوائے۔ جیسے جگہ پہ ہوتا ہے اکثر کھانے پہ میں اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اس میں آپ ٹرنز رکھ سکتے ہیں، یا یہ کہ کوئی چیئرز ایریاز پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کا دل چاہتا ہے یہاں پہ بیٹھنے کو تو اس کا مطلب ہے کہ باقی بہن بھائی ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہوگا، چلو ہم سب سے مشورہ لے لیتے ہیں، اگر باقی کہتے ہیں بہن بھائی کہ ٹھیک ہے یہ اس جگہ ہی بیٹھ جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو انوالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ایٹ ٹائمز ہم یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ایک بچے کو خود انیبل کر رہے ہوتے ہیں اور آٹومیٹکلی ہمارے پیٹرن پہ دوسرے بچے بھی اس کو انیبل کر رہے ہوتے بالکل ہیں۔ بالکل دونوں چیزیں نہیں کرنی، نہ انیبل کرنا ہے نہ بچے کو بریک کرنا ہے۔ اب میرا بیٹا ہے نا وہ ہم لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، بڑا والا سب کو ہٹا کے وہ جہاں پہ دھلائی ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھے گا، تو میں کہتی ہوں آپ پھر پہلے ہجایا کرو نا، آپ کہیں کہ بیٹا کامن کنسنسس جو کا اس پہ چلیں گے۔ اب آپ نے جو بھی رول بنایا، کچھ ایریاز میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کو جو ایڈوائز دینی ہوتی ہے نا وہ بہت لمبی نہیں دینی ہوتی، اس سے آپ کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے اگر بچے کا ٹینشن سپین اچھا ہے تو وہ پڑھائی میں زیادہ تر اچھا ہوگا، اس کو جب کوئی کام دیتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے کر لے گا، تو وہاں پر آپ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ آپ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں، ایسے بچے کو سکھانا ہوتا ہے کہ وہ پرفیکشن میں نہ چلا جائے، کیونکہ ایسے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز آتے ہیں کہ جس بچے کا ٹینشن سپین زیادہ ہے وہ بہت پرفیکشن میں ہوتا ہے، وہ ہر کام کو پرفیکٹلی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کا لاس بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں آپ ایسی سچویشن میں اسٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا جتنا آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے۔ And that makes for anxiety at the later stage. تو کوئی بڑوں میں بھی ہوتا ہے، وہ زندگی دوسروں کی عذاب بنائی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس میں جو لو ہوتا ہے یعنی کہ جس میں پرسسٹنس نہیں ہے اور ٹینشن سپین کم ہے، اب آپ دیکھیں ایسا بچہ جو ہوگا جب چھوٹا ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کی پاور سٹرگلز کم ہوگی نا، وہ جلدی سیٹل ہو جائے گا، آپ کی بات کے مطابق چلے گا، لیکن جب وہ بڑا ہوگا اب اس کو پڑھائی میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، کام نہیں کر سک رہا، اس کو فریکوینٹ ریمائنڈرز چاہیے۔ اٹینشن سپین کو بلڈ کریں، اٹینشن سپین کو بلڈ کرنے کا جو فارمولا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ بچے کا ٹائم کرتے ہیں کہ اس کا اٹینشن سپین کتنا ہے، اگر اس کا مثلا 5 منٹ کا ٹینشن سپین ہے تو اس کو 6 منٹ کا ٹاسک دیتے ہیں یا 7 منٹ کا ٹاسک دیتے ہیں، 7 منٹ کے بعد اس کو آپ کہتے ہیں واک کر لو، پانی پی لو، اس کو کوئی اسکرین نہیں دینی، کوئی ارریگولر ایکٹیویٹی ڈسٹریکشن نہیں دینی، ٹائم ویسٹر نہیں دینا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو اسی 6 منٹ یا 7 منٹ کا کام کروانا ہے، پھر اس کو دوبارہ سے کچھ اور ایکٹیویٹی دینی ہے۔ کچھ دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ 6 سے 7 منٹ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اب آپ اس کو 8 منٹ پہ لے جائیں، یعنی آپ کو کچھ عرصے کے لیے ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے کہ گریجولی آپ اس کا ٹائم بڑھاتے جاتے ہیں، جب وہ بڑھاتے جاتے ہیں تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کئی بچے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو کچھ ٹاسک ایسے ہیں جن میں وہ بہت پرسسٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ٹاسک ہیں جن میں ان کی ٹینشن سپین زیرو ہو جاتا ہے۔ آپ ایگزیکٹو فنکشنز والے جو میرے لیکچرز ہیں نا وہ سنیں، اس میں یہ ساری باتیں میں نے کروائی ہوئی ہیں کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں آپ ہمیشہ زیادہ ٹائم وہ لگا لیتے ہیں، آپ اپنے اس چیلنج کو مینج کر لیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس بچے کا چیلنج ہے اس کو اتنی زیادہ آپ کی پازیٹیو سٹروکس چاہیے کہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ اچھا میں نے ماشاءاللہ دیکھا کہ آپ یہ کام کر رہے تھے، کیونکہ ہم اس کی اسی ٹریٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ان نیگیٹو مینر۔ ٹیمپرامنٹس کبھی تک آپ کا سنا نا تو the key is کہ جب تک پیرنٹس کام رہیں گے خود تو وہ ہر چیز ڈیل کر سکتے ہیں، جہاں وہ اپنا کام لوز کر دیں گے وہ کچھ ڈیل نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کچھ پیرنٹس کو دیکھا ہے بہت کام ہے، ہفتے ہفتے نہیں بولتے، لیکن جب بولتے ہیں اتنے نیگیٹو نہیں کام رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بولتے نہیں پوری ہیں، پرسنالٹی بچے خراب کر دیتے ہیں، سپریس نہیں کرنا کام اس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہ جنت اس وجہ سے کہ ماں کی اسٹرگل بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں نا ماں جو ہے وہ بچوں کو پوری طرح ساتھ لے کے بچپن سے لے کے پیدائش سے پہلے سے لے کے بعد تک ساری پرسنالٹی ان کی ڈیولپ کرتی ہے۔ پریکٹیکل لائف یہ مجھے لگتا ہے پریکٹیکل لائف یہ ہے ذمہ داری، مطلب یہ نہیں کہ صرف گھر کے کام کرنے کا نہیں، بچے کی جو تربیت ہے یہ سب سے بڑا کام ہے اور اس میں ماں کو خود سب سے زیادہ اپنے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے پہلے۔ اور اس میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جنرلی سب کا نہیں ہوگا لیکن جنرلی فادرز کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ جیسے بخاری تھے، انہوں نے ان کی ماں نے اسٹرگل کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اسٹرگل کی، ان کی کہیں پہ فادر نہیں۔ جب میں یہ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر یہ ٹینشن ڈالی ہوئی کہ ابو کیوں نہیں کرتا، وہ پھر ایک ڈپریشن میں بندہ
دونوں چیزیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اب نہیں ملا تو مطلب جیسے میں کافی لوگ ایسے ہیں جن کے فادرز نہیں کرے ہوتے, تو میں کہتی ہوں جو بیوہ عورتیں وہ بچے نہیں پالتی, تو ہو سب کچھ جاتا ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی ہے کہ دونوں اپنا رول پورا. ویسے یہ کہ میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف دونوں صحیح رول پلے کر رہے ہیں, میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جہاں ہسبینڈ وائف دونوں بہت ریلیجس ہیں اور بہت زیادہ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بچے سپریس ہو گئے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے زیادہ ریلیجس ہے, دوسرا نہیں ہے, تو وہ اس میں بچے کانفلکٹ میں آ گئے ہیں. تو جو بھی ہو سچویشن, بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا صحیح بینچ مارک طریقے سے جو پیرنٹنگ پرنسپلز ہوتے ہیں اس کے مطابق بچوں کو پالنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور جن فیملیز میں یہ ہو رہا ہے وہاں پہ زیادہ اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں, گڑ صحیح ڈل رہا ہے نا, مٹھاس بھی اتنی آ رہی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے میاں بیوی کا اپنا تعلق ٹھیک ہونا. اگر وہ ایک پیج پہ نہیں ہے اور بچوں کے سامنے کانفلکٹ میں, تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو آپ بتا رہی ہیں جتنے ٹیمپرامنٹس ہیں, تو یہ ٹین ایجر بچوں پہ بھی اسی طرح ہوں گے یا ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیے ٹیمپرامنٹس تو ڈیفائنڈ ہے نا. اب یہ کہ آپ جب ٹین ایج تک پہنچے ہیں تو ایک آپ کے ہارمونل چینجز آئیں گے, اس میں کچھ آپ کے مسئلے مسائل تو آئیں گے نا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھرو آؤٹ کیسے ان کو گیئر کیا ہے, ان کے پازیٹیو ٹریٹس کو آگے لے کے گئے نہیں لے کے گئے, ان کے کوئی چیلنجز ہیں وہ ایڈریس ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے پھر وہاں پر جا کے کچھ بچے جو ہیں ان کے وہ چیلنجز ہو سکتا ہے پہلے اتنا آپ نے فوکس نہ کیا اور اب آپ کو زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ ایکسپوز زیادہ ہو رہے ہیں نا بچے. ہم نے بات کی تھی کہ جب ایک بچہ فار ایگزامپل بہت فلیکسیبل ہے, اس کا ٹریٹ ہے کہ بڑی جلدی اڈیپٹ کر لیتا ہے, بچپن میں تو آپ کو وہ بات بہت اچھی لگ رہی تھی کہ وہ اڈیپٹ کر رہا ہے, اب جب وہ ٹین ایج میں آیا اب وہ فیشن بھی اڈیپٹ کر رہا ہے, پیئر پریشر بھی لے رہا ہے, اب آپ کو وہ چیلنج لگنا شروع ہو گیا. اور اب ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ کنیکشن ایک ہی جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو پہلے بہت اچھا تھا, میری بات مانتا تھا, اب اس کو کیا ہو گیا, وہی ٹریٹ چل رہا ہے لیکن اب اس کا ایک ڈفرینٹ لیول آ گیا. لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں آپ بچپن میں نہیں ان کو اس طرح کر سکتے ہیں, یا یہ حالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ میری غلطی تھی یا میں نہیں ان کو دے سکی. ظاہر ہے پیرنٹس کے بھی اپنے چیلنجز بھی چل رہے ہوتے ہیں نا. اب اگر آپ کے اپنے پرسنل لائف کے چیلنجز چل رہے ہیں تو آپ کے لیے پاسبل تو نہیں ہے نا, آپ انسان ہیں نا, آپ کو ایک پرفیکٹ مشین تو نہیں بن گئی ہے نا کہ آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے بچوں کی اور آپ پورے پڑھ سکیں. ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں پڑھ سکتا بچوں کو, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی چیلنج چل رہا ہے, کسی کا پرسنل, کسی کا وہی بات ہے کوئی گھر کا, کسی اور کا کچھ بھی. اپنی غلطیوں پہ اس طرح نہیں نظر ڈالنی چاہیے کہ بھئی اب اگر ایک جینوئن پرابلم آیا اور اس میں واقعی میں نہیں مینج کر سکی, کیا کرنا چاہیے, اس وقت کے سینیریو کو دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کرنے کے کام کیا ہیں. اور بچوں کو بھی بار بار یہ نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اچھا اگر میں بچوں میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکی, میں یہ نہیں کر سکی. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی ان کا کوئی ٹراما ہے چائلڈہڈ کا جو انہوں نے اتنا مشکل وقت گزارا تھا اور اس کے ان کے اندر گریف ہے اور ان کے اندر کوئی اس کی نیگیٹیوٹی ہے, تو اس کو ریزالو کروا لینا چاہیے. اس کے لیے کسی کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے یا کسی ایکسپرٹ کے پاس, یا خود سے ویڈیوز دیکھ کے, ٹیوٹوریل دیکھ کے, کوئی بکس پڑھ کے ان سے بات چیت کر کے اس کو ریزالو کرنا چاہیے تاکہ یہ کہ وہ اس ٹراما میں سے نکل کر آ جائے. لیٹسٹ یہ کہ ہیومن برین جو ہے وہ 700 نیورونز ایوری ڈے پروڈیوس کر رہا ہے. دیٹ مینس ہر دن ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم اتنی نئی باتیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنی جو پچھلی ووڈز ہیں ان کو ہیل کر سکتے ہیں. تو کچھ دردیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتی ہیں, کچھ کو کلوجر چاہیے ہوتا ہے, پراپر کلوجر چاہیے ہوتا ہے. بہت پین کسی بات کی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو یہ نہ اوور لک نہ کرے, اس بچے کو کیوں اتنا محسوس ہو رہا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں, لیکن وہ بچہ محسوس کر رہا ہے, وہ اس کی ساری زندگی کو اثر ڈالے گا. مطلب میری لائف میں بھی بچپن میں بہت کچھ ہوا ہے لیکن وہ مجھ پہ نہیں اثر انداز اس طرح ہو رہا, تو الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ فائن. لیکن اگر ایک اور میرا کوئی بہن بھائی ہے یا کوئی ایک اور فیملی میں بچہ ہے وہ محسوس کر رہا ہے تو مجھے اس کو ہیلپ دے دینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی کوشش دیکھنی ہے, ان مسائل کو